بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کتاب اور سنت کی بہت خاص سمجھ رکھنے والے جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جن پر اللہ نے عظیم احسان فرمایا اور دنیا میں ان کو اللہ نے قبول فرما لیا خدمت دین کے لیے، تو ایسے 4 فقہا بڑے مشہور ہیں۔ اور ان 4 فقہا کے نام کیا ہے؟ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3 امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 مشہور فقہائے کرام ہیں دنیا کے، اور ان میں سے وہ عظیم فقیہ جن کی اتباع کتاب اور سنت کی سمجھ میں اور کتاب و سنت میں کو جو ہے اطمینان کے ساتھ عمل کرنے میں، جن کی فقہ کی روشنی میں ہم عمل کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ جس عظیم ہستی کے فقہ کو، جس عظیم ہستی کے مذہب کو ہم عملی زندگی کے لیے اپنی آنکھوں کا سرما بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کا علمی مقام کیا ہے، دین اسلام میں، اسلامی تاریخ میں ان کی شان کیا بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ آئیں تھوڑی سی نظر اس پر ڈال لیتے ہیں تاکہ اپنے فقیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ہمارا ذہن کھل جائے اور ہمارا دل عظمت سے بھر جائے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لناولہ رجال من فارس، کہ ایمان اگر ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو اہل فارس میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان کو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی حفاظت اور دین کی ترتیب کا کام انجام دیں گے۔ تو اس احادیث مبارکہ کا مصداق کون ہے کہ کن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے؟ چنانچہ علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، باوجود یہ کہ یہ دونوں علماء کرام شافعی المذہب ہے اور محقق ہے شافعی المذہب کے، باوجود یہ کہ 20 مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے اختلاف رکھتے ہیں، ان سب کے باوجود ان دونوں حضرات نے اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو قرار دیا ہے کہ جس عظیم ہستی کی بشارت، جس عظیم ہستی کی پیشین گوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں دیے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے حدیث، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس سے مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کتنی عظیم مقام اور مرتبت کے حامل ہیں امام صاحب کے حضور پاک علیہ السلام نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے ائمہ متبوعین میں اور اصحاب کتب ستہ کے جو ائمہ محدثین ہیں، ان میں تابعی ہونے کا شرف اور مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو تابعی ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، اور آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ علم فقہ میں کتاب اور سنت کو سمجھنے میں جس عظیم ہستی کی اتباع ہم کر رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فقہائے کرام کا احترام اور ان کے راستے پر جمے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔